جین کلوننگ جو ہے اس سے ہم ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں. وہ کام کیا ہے کہ ہم ان کلونز کی ایک لائبریری بنا سکتے ہیں. جی ہاں, لائبریری صرف بکس کی نہیں ہوتی. اگر ہم بایو ٹیکنالوجی یا مولیکولر ٹیکنیکس پہ آئیں تو ہم جینومک لائبریریز بھی بنا سکتے ہیں. اب جینومک لائبریریز بیسکلی ہیں کیا کہ جینومک لائبریری از اے کلیکشن آف بیکٹیریل اور بیکٹیریوفیج کلونز ایچ کنٹیننگ ایٹ لیسٹ ون کاپی آف ایوری DNA سیکوینس ان اے جینوم آف این آرگینزم. اب ہم ایک آرگینزم کا پورا جینوم جو ہے اس کو چھوٹے چھوٹے فریگمنٹس میں ڈیوائڈ کر کے اس کو چھوٹے چھوٹے ہم سیگمنٹس کو بیکٹیریل یا پھر بیکٹیریوفیج کا جو DNA ہے اس کے اندر انیل کر کے اس فارم میں اسٹور کر لیتے ہیں. اب ہمارے پاس اس آرگینزم کا کمپلیٹ جینوم جو ہے وہ کلون ہوا ہے. اب ہم نے یہ سارے کلونز جو ہیں یہ اس آرگینزم کے اپنے پاس رکھ لیے ہیں, اور یہ جو ایک پورا کا پورا اسٹور ہو رہی ہوتی ہے انفارمیشن, کیونکہ یہ ایک جینوم سے ریلیٹڈ ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں جینومک لائبریری. اب اگر ایک لائبریری کی بات کریں تو ایک لائبریری کے اندر ایک ہی آرگینزم کا انٹائر جینوم ہوگا, and that will be represented as a set of DNA fragments inserted into a vector molecule. کہ اور کچھ نہیں کیا, صرف ویکٹرز لیے, DNA فریگمنٹس لیے, ان کو کٹ کیا, ان کو جوائن کیا اور ان ویکٹرز کو ایز اٹ از ریکامبیننٹ DNA بنا کے انہیں سنبھال لیا. اب سنبھالنے کا بیسکلی فائدہ کچھ ہے جو میں آپ کو آگے بتاتی ہوں, لیکن جب ہم ان جینومک لائبریریز کو اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل ایک آرگینزم کی ہم نے بنا لی, پھر ہم نے سوچا اچھا یہ والا جو بیکٹیریا ہے یہ بھی ہمارے کام کے, اس کی بھی جینومک لائبریری بنا لیتے ہیں, اچھا یسٹ کا جینوم جو ہے اس کو بھی سنبھال لیتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں اور جہاں اس انفارمیشن کو اسٹور کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں gene bank. A gene bank is the collection of genomic libraries of different organisms. کہ genomic library, a single organism, a collection of genomic libraries is called a gene bank. اب جین بینک میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جب ایک خاص قسم کا کوئی جین چاہیے ہو, ایک پرٹیکولر آرگینزم کا لیٹس سپوز کوئی خاص جین چاہیے, تو ہم ایک چیز یوز کرتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں DNA پروب. اب DNA پروب جو ہے وہ کمپلیمنٹری ہوتا ہے اس پرٹیکولر جین کے سیکوینس کے ساتھ, اور اس پروب کو ہم یوز کرتے ہیں اس لائبریری کے اندر, تو وہ پروب جا کے بائنڈ کر جاتا ہے اس پرٹیکولر جین کے ساتھ, اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جین اس ہماری لائبریری میں یہاں موجود ہے. ہم اس پرٹیکولر جین کو پک کر سکتے ہیں, وہاں سے پک کرنے کے بعد اس کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں, اس کی ملٹیپل کاپیز بنا سکتے ہیں اور اس کا فردر انالیسس کر سکتے ہیں. اب جو DNA پروب ہے وہ بیسکلی ہوتا کیا ہے, کس چیز سے بنا ہوتا ہے, تو DNA probe is a small fluorescently اور ریڈیو ایکٹیولی لیبلڈ سنگل اسٹینڈرڈ DNA molecule. کہ ایک چھوٹا سا DNA کا سیکوینس ہے یا اس کے ساتھ کوئی فلوریسنٹ مالیکیول لگا ہوا ہے. فلوریسنٹ مطلب کہ ان کو ہم جب خاص قسم کے مائکروسکوپس کے اندر دیکھتے ہیں یا کچھ خاص قسم کی لیزر بیمز کے تھرو ہٹ کرتے ہیں تو وہ خاص قسم کا ایک کلر پروڈیوس کرتا ہے. وہ ہمیں عام آنکھ سے نظر نہیں آ سکتا, بٹ وہ ایک خاص قسم کا جو فلوریسنٹ ہے لائٹ ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے, اور اس کی بیس پہ ہم جج کر سکتے ہیں کہ لائبریری میں یہ والا پروب کدھر بائنڈ ہوا ہوا ہے اور یہ والا ہمارا جین آف انٹرسٹ ہے. یا پھر ریڈیو ایکٹیولی لیبلڈ ہوتا ہے, اس کو پھر ہم ریڈیوگرافی کے تھرو جو ہے اس میں بھی پرٹیکولر جو کمپاؤنڈ ہے اس کو ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے یہ 3-4 چیزیں ہیں جو کہ ہمارے کام آتی ہیں فار دا انالیسس آف DNA اینڈ فار فائنڈنگ جین آف انٹرسٹ. اور آگے جب ہم اگلے سیکشنز میں ہم DNA سیکوینسنگ کی بات کریں گے تو اس میں بھی یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا کچھ نہ کچھ رول ہے.